کریں گے. ویل تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب میں نے اس کو پڑھا مجھے بہت افسوس ہوا کہ اگر آپ نے ایم بی اے کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ کو انٹرنشپ نہیں ملی. شمع ویلکم, بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. اچھا تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ اگر تو انٹرنشپ آپ کو نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس اسی کے لیے ویٹ کرتے رہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنشپ کے لیے عام طور پر کوئی اناؤنسمنٹس نہیں کی جاتی. مثال کے طور پہ انٹرنشپ کے لیے بہت کم ایڈز ہوتے ہیں, بہت کم میڈیا ہوتا ہے, بہت کم اس کی اپرچونٹیز اناؤنس ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اب میں آپ کو ایکسکیوز می پہلا کوشچن ہے جس کو میں ڈسکرائب کروں گا. اچھا جی, ایم فل. اچھا شمع نے ایک کوشچن پوسٹ کیا ہے کہ آپ نے ایم فل کرنا ہے تو کس سبجیکٹ میں کریں. دیکھیے جی, اگر تو آپ کا میتھمیٹکس کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کو اکنامکس آتی ہے, تو پھر آپ اپنا جو ایم فل ہے وہ اور ماسٹرز آپ نے اچھے مارکس سے کلیئر کر لیا ہے, تو پھر آپ اس کو ایم بی اے بزنس ایڈمنسٹریشن میں کیجئے. اگر آپ کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے تو پھر اس صورت میں اے آئی یا مشین لرننگ میں کیجئے اس کو, آئی ٹی کی کوئی سی اچھی سی ڈگری لے لیجئے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں حمزہ پرنس, کہہ رہے ہیں سلام کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ حمزہ, آپ آئے, بہت اچھا لگا. تو میں ٹھیک ہوں, امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پلیز اس کو پوسٹ کیجئے. اچھا, اب ہم آتے ہیں ریگولرلی اپنے کوشچنس کی طرف, اور یہ ہیں سمیرا کراچی سے. سر ایم ایس سی کے کیے 2 سال, ایم سی ایس کیے 2 سال ہو گئے ہیں مگر انٹرنشپ نہیں ملی. اب ایم سی ایس کرنے کے 2 سال تک اگر آپ انٹرنشپ ڈھونڈ رہی تھیں تو اٹ واز اے بگ پرابلم, کیونکہ آپ کو خود جانا چاہیے. دیکھیے جتنی بھی سافٹ ویئر انڈسٹری ہے, بلکہ بہت ساری کمپنیز ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ انٹرنشپس اناؤنس کرتے پھریں. تو آپ نے جا کر خود اپلائی کرنا ہوتا ہے, آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور جو کر سکتے ہیں اس کو پھر کر ڈالیے, پھر ویٹ نہ کیجیے. اچھا جی, اگلا سوال ہے, یہ حمزہ صاحب پوچھ رہے ہیں وحید بھائی بھی آپ کو سلام بولیں. اچھا جی, بہت شکریہ وحید صاحب, وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. تو آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پلیز ضرور پوسٹ کیجئے. تو باقی آپ کے جتنے دوست جوائن کریں, ہماری طرف سے ان سب کو وارم ویلکم. اچھا جی, تو انٹرنشپ نہیں ملی تو اب جو ہے وہ آپ نے سمیرا, آپ نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ نے انٹرنشپ کی مختلف فارمز ہیں ان کو دیکھیں. اسسٹنٹ کی پوزیشن بھی انٹرنشپ ہوتی ہے, ٹریننگ کی پوزیشن بھی انٹرنشپ ہوتی ہے, رائٹ. اچھا, اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کنٹریکچوئل شارٹ ٹرم امپلائمنٹ بھی ایک طرح سے انٹرنشپ ہوتی ہے, تو اس کو آپ کر سکتی ہیں. ورنہ آپ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر, پروجیکٹ اسسٹنٹ یا کسی ایسی پوزیشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کو جو ہے وہ انٹرنشپ کے یہ ساری پوزیشنز ایکوولنٹ ہوتی ہیں. تو اگر انٹرنشپ نہ ملے آپ کو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو کسی بھی چھوٹی پوزیشن سے آپ ابتدا کر دیجیے. اچھا جی, تو اچھا جی, اب ہے شانزے ہیں علی پور سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ سر میں نے حال ہی میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں گریجویشن کیا ہے لیکن کوئی انٹرنشپ نہیں ملی. تو دیکھیے, سب سے پہلے آپ نے, اگر آپ مارکیٹنگ میں آپ نے کیا ہے تو پھر مارکیٹنگ کمپنیز میں جائیے, ایڈ ایجنسیز میں جائیے اور وہاں ان سے ریکویسٹ کیجیے. تو وہ آپ کو عام طور پہ 30 ڈیز سے لے کے 90 ڈیز کی انٹرنشپ دیتے ہیں. میں نے خود بہت سارے انٹرنیز کو سکھایا ہے, تو آپ اس کو بالکل اٹیمپٹ کر سکتی ہیں. تو لیکن آپ کو جانا پڑے گا, مارکیٹنگ کمپنیز میں جائیے, جس فیلڈ میں آپ کو انٹرسٹ ہو اس میں جائیے.
फॉर एग्जांपल अगर आपको कोरियर कंपनीज में इंटरेस्ट है तो फिर आप कोरियर कंपनीज के साथ में अप्लाई कीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकली फिजिकली ऑफिसेज में जाना पड़ेगा। तो इंटर्नशिप्स आजकल अनाउंस नहीं होती। नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम है पाकिस्तानियों के लिए, वो उसकी अगर आप वेबसाइट को देखें, उसको डिटेक्ट करें, हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ मिल जाए, मगर सबसे अच्छा होता है कि किसी नेशनल कंपनी से अपनी इब्तिदा करें, क्योंकि आपको सारी डिफ़िकल्टीज़ का, हर चीज़ का बखूबी इल्म हो जाता है जैसे ही आप जॉब पे जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है प्रीतम कौर हैं लुधियाना से, और इनका भी क्वेश्चन इंटर्नशिप पर ही है। आज मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात का जो के जवाब दिए जाएं वो इंटर्नशिप से रिलेटेड हों। तो सबसे पहले मैंने जूनियर, सबसे कम उम्र लोगों के जो है वो सवालात रखे हैं। तो ये पूछती हैं कि सर इंटर्नशिप के लिए सीवी में क्या होना चाहिए। देखिए जी, एक्सपीरियंस का खाना खाली होना चाहिए, उसकी जगह एक्टिविटीज़ का खाना होना चाहिए। देखिए उसमें क्या होता है, समरी, क्वालिफिकेशन, उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है एक्टिविटीज़। उसमें आप अपने प्रोजेक्ट का जिक्र कीजिए, उसमें आप अपनी विनिंग्स का जिक्र कीजिए, डिस्टिंक्शंस का जिक्र कीजिए, तो उम्मीद है आपको जल्दी कंसिडर कर लिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि कोशिश करें कि आपका सीवी जो उसके लिए इंटर्नशिप के लिए बनेगा वो किसी भी सूरत एक पेज से ऊपर ना हो, ठीक है, ताकि वो एक दफ़ा में रीडेबल हो। लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता। लोग असल में जब अगर मैनेजर हायर करना होता है तो फिर वो ज़्यादा अटेंशन देते हैं, लेकिन जब उन्होंने इंटर्नी हायर करना होता है तो वो नॉर्मली क्या करते हैं कि वो जस्ट पहले 10-12 लोगों के सीवीज देखते हैं और उनमें से एक आध को बुला लेते हैं, और उसको इंटर्नशिप चाहिए होती है तो आमतौर पे कैंडिडेट नो नहीं करता। अच्छा जी, कैट वालेकुम अस्सलाम जी, वार्म वेलकम। इनका बड़ा क्यूट सा निक है, हमज़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली कैमरा चेंज हुआ है तो उसके बाद से कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो बाकी सिर्फ कैमरे का कमाल है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है सुलेमान है, इन्होंने अपनी लोकेशन नहीं लिखी। उन्होंने पूछा है सर मटेरियल साइंस में स्कॉलरशिप मिल सकता है? जी जी बिल्कुल मिल सकता है। मास्टर्स और पीएचडी के लिए को मुल्क बता दें। देखें जी, अगर तो आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो है जर्मनी। मटेरियल साइंस में बहुत काम हो रहा है, अमेरिका में भी बहुत काम हो रहा है, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ना मिले तो चूँकि आप अगर पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं तो आपको टर्की में भी स्कॉलरशिप मिलेगा। वहाँ पे भी मटेरियल साइंस कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। याद रखिए, मटेरियल साइंस के लिए एक केमिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है। मटेरियल साइंस इसी की एक केमिकल इंजीनियरिंग की एक शाख आप समझ लें। तो इसलिए बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इसको करवाती हैं, लेकिन स्टिल आपको वर्ल्ड ओवर 100 यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। स्कॉलरशिप बिल्कुल इसमें ऑफ़र हो रहे हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी बिस्मा जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच बिस्मा। आपने वैल्यू किया हमारी कंट्रीब्यूशन को, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है दुबई से शिराज साहब हैं, और ये पूछ रहे हैं कि सर ए लेवल्स और यूएफपी में क्या फ़र्क है। देखिए जी, यूएफपी कहते हैं यूनिवर्सिटी फाउंडेशन प्रोग्राम, उसके लिए आपके पास ओ लेवल्स होना चाहिए। ए लेवल्स के लिए भी आपके पास ओ लेवल्स होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब आपको यूएफपी में एडमिशन मिलता है। बट याद रखिए कि यूएफपी ना करें। यूएफपी 4 महीनों में आप अपने ए लेवल्स को निपटाने की कोशिश करते हैं और आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन जब आप बैक होम आते हैं या किसी तीसरे चौथे मुल्क में जाते हैं जो यूएफपी को कंसिडर नहीं करता, तो फिर एक बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। तो फिर ये है कि आप ए लेवल अगर करेंगे तो ए लेवल चूँकि 2 ईयर्स स्टडी है, तो उससे आपकी ग्रेजुएशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। दूसरी, आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो वो 2 ईयर्स का करें, ये 4.5 महीने का यूएफपी जो है 5 महीने का, ये मत करें। यूके ने इस चीज़ को स्टार्ट किया था काफ़ी अर्से पहले, तो उसमें एक होता था सोफोमोर ईयर, ठीक है,
اور وہ اس کو کنورٹ کر دیا انہوں نے 4.5 مہینے میں. تو اس کو پوری یو کے کی یونیورسٹیاں بھی ابھی کمپلیٹلی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. عظما ہے مسقط سے اور یہ پوچھ رہی ہیں میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں, پلیز گائیڈ کر دیں. دیکھیں جی, آپ خاتون ہو کر پائلٹ بننا چاہتی ہیں, میں اس بات پہ آپ کی بہت عزت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ایکسیپٹ مائی ہارٹ فیلٹ رسپیکٹ. اور دوسری چیز ہے یہ ایک جرت والا کام ہے اور میں آپ کو اس پہ خراج تحسین پیش کروں گا. اچھا اب آتے ہیں پریکٹیکلی اس طرح سے ہے کہ نیویگیشن اور دیگر کچھ سبجیکٹس ہیں, فزکس ہیں, ایئر پریشر آپ کو پڑھایا جاتا ہے. تو 1 آدھ سال آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان 10 پیپرز کو کرتے ہوئے کم سے کم 10 پیپرز. اچھا اب ایک چیز اور بھی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسقط سے ہیں. دیکھیے جی, اگر مسقط میں سب سے پہلے لوکل فلائنگ کلب ڈھونڈیے اگر آپ وہاں رہتی ہیں. اگر اب وہ آپ کو فارنر سمجھ کے انکار کر دے تو آپ برا نہ مانیے گا, پاکستان واپس آئیے گا اور یہاں پر آپ کو CAA سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ اس کے پائلٹ کا لائسنس دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو کسی اچھے فلائنگ کلب میں 100 آورس کی فلائی ٹریننگ کروائی جاتی ہے. یہ ایک مہنگا پروسیس ہے, ناٹ گونا بی سمپل. اچھا اگر تو آپ کو لگے کہ فلائنگ از ٹو مچ فار یو تو پھر آپ ہیلی کاپٹر پہ بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ R-22 R-44 یہ 2 ہیلی کاپٹرز ہیں جن پہ آپ کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے. تو آپ کو پھر اچھا کچھ اگر تو مسقط میں وہاں پہ جو لوکل آئی تھنک دا کنٹریز نیم از عمان. تو عمان میں اگر تو یہ پالیسی ہے کہ وہ فارنرز کو ٹرین کرتے ہیں تو ضرور کیجئے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ کہ آپ کو یہیں سے آ کے اس کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ پاکستانیوں کو جو دوسرے کنٹریز ٹرین کرتے ہیں ان میں ٹرکی آتا ہے, چائنا آتا ہے, امریکہ آتا ہے. وہ آپ کو بالکل جو ہے نا وہ آپ کا بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن کرتے ہیں, دیٹ ٹیک سم ٹائم, لیکن اس کے بعد آپ کو پائلٹ لائسنس ضرور دیا جاتا ہے. پاکستان میں حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں سب عرب ممالک سے بہتر پائلٹس ٹریننگ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بالکل کیجئے اس کو. تو کسی اچھے فلائنگ کلب سے کیجئے گا, کم سے کم 20-25 سال کی اس کی ہسٹری ہو. 10 ایک پیپر آپ کو دینے پڑیں گے یہاں پر آپ تو اس کے, اور 100 آورس کے بعد آپ کو لائسنس مل جائے گا. دیکھیے اگر تو آپ کو آگے کریئر نظر آ رہا ہے تو اس کو ضرور کریں. اگر ایز اے ہابی کرنا چاہتی ہیں تو پھر یہ ایک بہت مہنگی ہابی ثابت ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ ایک انسان سے اس کا 100% لیتی ہے. آپ کو فزکس آنی چاہیے, آپ کا میتھمیٹکس اچھا ہونا چاہیے, آپ کا کنٹرول اچھا ہونا چاہیے, اور آپ کو ہائٹ فوبیا نہیں ہونا چاہیے اس سارے پروسیس میں. اچھا جی, کیٹ سیمی, اچھا سیمی فرام اسلام آباد لوکنگ اوکے. اچھا اچھا سیمی ہے فرام اسلام آباد. بچے کو گریجویشن کے لیے اسٹڈی کی طرف لانا چاہتی ہوں, کوئی بہترین میتھڈ بتا دیں. دیکھیں جی, جس کی نیت ہے نا ترقی کرنے کی, جس کی نیت ہے اپنے آپ کو منوانے کی, اپنا آپ دکھانے کی کہ میں بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہوں, اس کو آپ زبردستی بھی نہیں روک سکتے پڑھائی سے. تو اگر کسی کی نیت نہیں ہے تو آپ اس کو لگا نہیں سکتے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تو پڑھائی کا شوق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے بچے کو مطالعے کی عادت ڈالی ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی بھی قسم کا مطالعہ وہ 1 گھنٹہ کرے گا, امید ہے کہ وہ کچھ عرصے میں وہ اتنی چیزیں سیکھ جائے گا, اتنی چیزیں سمجھ جائے گا کہ پھر وہ مطالعے کے بغیر نہیں رہ سکے گا. اور مطالعے کی عادت پڑتے ہی سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی قسم کی ایجوکیشن ضرور مانگے گا. وہ کوئی ووکیشنل ٹریننگ مانگ لے گا, وہ کچھ نہ کچھ آپ سے ڈیمانڈ ضرور کرے گا کہ مجھے یہ پڑھائیے. اچھا جی, اچھا تھا آپ کا سوال, کافی انٹرسٹنگ تھا. تو اگر آپ فہد صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اوکے جی, گڈ ٹو سی یو ٹو. آتے رہیے اور اپنے سوال پوسٹ کرتے رہیے, اب زندگی کو بہتر کرتے رہیے. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میرا کنٹریبیوشن آپ کی ترقی میں ہو سکے. اچھا جی, اس کے بعد ہے اگلا سوال, اور ہے جی عامر صاحب ہیں میاں چنو سے. سر میں AI میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں, کیسے لوں؟ دیکھیں جی, اب پہلے تو مجھے ڈھونڈنا پڑا میاں چنو کہاں پہ ہے, پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ وہ کہاں پر ہے.
تو وہ اتنا ڈیولپڈ ایریا نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ لوکلی ایڈمیشن لیں تو آپ کو اے آئی کی بہت اچھی ایجوکیشن ملے. تو میری ایڈوائس آپ کو یہ ہوگی کہ پہلے آپ لاہور تشریف لیں, لاہور آ جائیے, پھر وہاں سے آپ جو ہے وہ ایم سی ایس میں ایڈمیشن لیجئے, جس میں اے آئی اور ایم ایل یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ دونوں کی ایجوکیشن دی جاتی ہو, تو وہ پھر آپ کے لیے پاسبل ہوگا. اس کے بعد ہے جی ماریا ہیں لندن سے. سوری, میں اس کوشچن کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. یہ کوشچن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اس طرح سے. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ لاہور آئیں گے تو وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی ہے, اور اگر ایف سی کالج میں آپ کو ایڈمیشن ملے ایم سی ایس میں تو آپ ضرور لیجئے. وہ بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر لاہور میں, بڑا ہسٹوریکل انسٹیٹیوشن ہے. فور مین کرسچن کالج ہوا کرتا تھا, اب وہ فور مین کرسچن یونیورسٹی بن چکا ہے. ایک مشنری انسٹیٹیوشن ہے جو کہ تقریباً 100 برس سے لوگوں کو ایجوکیشن دے رہا ہے, اور بہت چوزی, بہت کلاسی ہو کر وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد آتی ہیں پاکستانی یونیورسٹیز. اس میں اگر آپ کو کوئی نسٹ مل جائے, نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کوئی کیمپس مل جائے, تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اچھا, اس کے بعد ہے اگلا کوشچن, اور یہ کوشچن کیا ہے, ایکسکیوز می, اجمل صاحب ویلکم, تشریف لائیے. آپ کا کوئی سوال ہو تو پلیز ضرور پوچھیے گا, کیونکہ اسی طرح سے ہمارا پروگرام چل سکتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں جو لوگ سوالوں کا جواب چاہتے ہیں تو وہ ان کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے. ہم اپنے ہر پروگرام میں 10 کوشچنس کا آنسر دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہوتے ہیں تو ہمارے لیے پہلی پریفرنس وہ لوگ ہیں جو لوگ اس ہمارے ویکلی پروگرام میں آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. تو محمود صاحب بہت شکریہ, سو نائس آف یو, نائس ٹو سی یو ٹو. مجھے بہت ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنے ان باکس میں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. چونکہ میں ایک ایجوکیٹر ہوں تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو گائیڈ کروں, ان کے لیے سی ڈی بنوں. تو محمود صاحب, آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے. اب ہم چلتے ہیں, ماریا صاحبہ ہیں لندن سے. سر میں فلم میکنگ کا کورس کرنا چاہتی ہوں, اس کے لیے مجھے گائیڈ کر دیجیے. دیکھیے جی, بہت سادہ سی بات ہے. فلم میکنگ میں اگر آپ کے پاس کوئی آرٹ کی ڈگری ہے اور گریجویشن آپ نے کی ہوئی ہے تو پھر آپ ماسٹرز کریں گی فلم میکنگ میں. لیکن آپ نے جو فلم میکنگ پڑھنی ہے تو کوشش کیجیے اس کے ساتھ وہ کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ ان یونیسن پڑھیے, یعنی بائی میجرز کیجیے, ڈبل ماسٹرز کیجیے. 2 سال کی ڈگری فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کو دے, اور دوسری جو ماسٹرز ان فلم میکنگ اینڈ فوٹوگرافی, ماسٹرز ان فلم میکنگ اینڈ ایڈیٹنگ, کیونکہ اگر آپ فلم میکنگ میں جائیں گی تو الٹیمیٹلی کچھ عرصے بعد آپ کو ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی. یہ اس فیلڈ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کے ساتھ لبرل آرٹس کی کمبینیشن ملتی ہے, اس کے ساتھ میوزک کی کمبینیشن ملتی ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو کوشش کریں. تقریباً میں نے دیکھا ہے زیادہ تر یونیورسٹیز میں فلم میکنگ میں ماسٹرز بھی اویلیبل ہے. گریجویشن جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کمرشل آرٹس میں گریجویشن کریں گے تو پھر اس میں آپ کو فلم میکنگ ایز اے پارٹ ملے گا. ورنہ آپ یہ کیجئے کہ کیمبرج سے, آکسفورڈ سے, کسی بھی اچھے انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ ایک فلم میکنگ کا کورس کر لیجئے. آئی تھنک وہ بھی ایڈیکویٹ ہوگا. ہاں, اگر آپ آلریڈی کہیں جاب کر رہی ہیں تو اور آپ کی جاب ریکوائرمنٹ میں فلم میکنگ بھی ہے اور آپ کو فنڈنگ جو ہے وہ کہیں سے مل سکتی ہے تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ماسٹرز ڈگری کریں. تو بہت اچھا فیلڈ ہے فلم میکنگ, بہت پازیٹیو فیلڈ ہے, اس میں بہت گروتھ ہے, اس میں فیوچر ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ آتے 15-20 سالوں بلکہ فورسیبل فیوچر میں کہیں پہ بھی فلم میکنگ میں جو ہے وہ کوئی زوال آنے کا کوئی اندیشہ ہو, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا جی, اگلا کوشچن ہے, سونم ہے آگرہ سے. Excuse me, I would like to have some water if you kind of. تو یہ کوشچن ہے سونم کا, آگرہ انڈیا سے, اور انہوں نے کہا ہے سر مجھے فورینزک سائنس میں انٹرسٹ ہے, کہاں ایڈمیشن لوں؟ دیکھیے جی,
سونم جی آپ مجھ سے ہزاروں میل دور بیٹھی ہیں، سینکڑوں میل دور بیٹھی ہیں، لیکن مجھے آپ سے ہمدردی ہے، اس لیے میں کیونکہ میں میرا جو میرے جتنے بھی لوگ میرے سبسکرائبرس ہیں یہ میرے لیے فیملی کی طرح ہے. ویسے بھی جتنے ساؤتھ ایشینس ہیں ان کو میں اپنی فیملی کہتا ہوں. ان میں کون لوگ آتے ہیں؟ بنگالی بھی آتے ہیں، ان میں انڈین بھی آتے ہیں، نیپالی بھی آتے ہیں، پاکستانی بھی آتے ہیں، افغان بھی آتے ہیں. تو یہ سارے میرے اپنے لوگ ہیں. تو دیکھیے اب میں وہ گائیڈ لائن آپ کو دوں گا جو کہ آپ کے لیے واقعی میں بینیفیشل ہوگی. دیکھیے فورینزک سائنس کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اس کے بعد دو ہی چیزیں آپ انڈیا میں رہ کر سکتی ہیں. ایک تو پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز کے ہاں آپ جاب کر سکتی ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ دیٹس ناٹ اے ویری ڈیسنٹ جاب. دوسری چیز یہ ہے کہ فورینزک سائنسز میں سیپریٹ سے ڈگری کرنے سے بہتر ہے کہ پولیس میں جائیے، وہاں کے فورینزک ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر لیجئے، وہ آپ کو ٹریننگ خود ہی دیں گے. اچھا اس کے علاوہ اگر ایز اے سویلین آپ کو فورینزک سائنسز میں آتا ہے آپ کا فورینزک ایویڈنس جتنے بھی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو فنگر پرنٹ ہو گیا، اور مطلب یہ ایک انویسٹیگیشن سائنس میں سے ایک ہے. تو آپ بہتر ہوگا کہ آپ اس میں ماسٹرز نہ کیجئے، بلکہ اس میں پہلے جاب سیکیور کیجئے، اور پھر اگر آپ کی جاب اس میں ہو جائے اور اگر آپ اسے خوش ہوں. ویسے آپ کے خوش ہونے کا چانس بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں ڈیڈ باڈیز کے فنگر پرنٹس لینے پڑتے ہیں. اب آپ سوچئے آپ کو رات کو 11 بجے کسی جگہ پر جا کر، کسی سرکاری ہاسپٹل میں جا کر ایک ڈیڈ باڈی کی اسکن کے سیمپلز، ہیئر سیمپلز، یا پھر وہ فنگر پرنٹس لینے پڑیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لڑکیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کرنا مشکل ہے، بے شک کوئی بھی کنٹری ہو. اور انڈیا کو ابھی مزید سیکیورٹی اشور کرنی چاہیے. اپنی خواتین جو ہیں، مہلائیں ہیں، ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے کہ تاکہ وہ اس طرح کے پروفیشنز میں آ سکیں. بٹ میں فی الحال یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں، اچھے اور سبجیکٹس بھی دیکھیں، اس میں سے پھر چوز کر لیجئے گا. تو فورینزک سائنسز میں شروع میں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت انٹرسٹنگ لگے گا، لیکن پرانے فورینزک جو ایکسپرٹس ہیں ان کو اپنی جاب اچھی نہیں لگتی. بہت سارے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کے وٹنس ہوتے ہیں اور بہت سارے جرائم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی رپورٹس لے رہے ہوتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کرائم سین پہ بلڈ ہوتا ہے. تو ایسا کچھ دیکھیے. اور ویسے بھی انڈیا میں آلریڈی فورینزک ایکسپرٹس بہت اچھے ہیں، شاندار لوگ ہیں. تو آلریڈی اس فیلڈ میں کافی لوگ ہیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے اس ڈیسیژن کو ذرا تھوڑا سا ریکنسیڈر کریں. انٹرسٹنگ تو لنگوسٹکس بھی ہے، انٹرسٹنگ تو فزکس بھی ہے، انٹرسٹنگ تو میتھمیٹکس بھی ہے، انٹرسٹنگ تو بایولوجی بھی ہے. تو ایسا کوئی فیلڈ لیجئے کہ جس میں آپ کل تک آسانی سے کام کر سکیں. دیکھیں یہ تھوڑا سا عجیب سا جواب آپ کو اب لگ رہا ہوگا، لیکن آپ میری بات کسی بھی ایسی خاتون فورینزک ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے، وہ میری بات کو کنفرم کر دیں گی. اس کے لیے آپ کو نیئرسٹ پولیس اسٹیشن جانا ہوگا، وہاں سے کسی اچھے فورینزک ایکسپرٹ کا جو ہے وہ آپ کو میری بات کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کو ان سے ملنا چاہیے. پھر بھی اگر آپ کو لگے تو کیا اس کو کر سکتی ہیں، تو پھر پہلے فورس جوائن کیجئے، پھر کسی ایجنسی کو جوائن کیجئے جس میں فورینزک کا فیلڈ ہو. پھر آپ اس کو کر سکتی ہیں. آج کل ڈیٹا بیسز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اس میں مینیج کر سکیں گی. تو باقی جو فی الحال اگر it's my own sister, if I were a father and if it were my own daughter, تو میں اس کو ان فیلڈ سے تھوڑا دور رکھنے میں ہی مصلحت سمجھوں گا. اچھا جی، اب یہ ہے اجمل صاحب پوچھ رہے ہیں ہاؤ ٹو امپروو انگلش لسننگ اسکلز ریپڈلی. اچھا دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ریپڈ کا لفظ بہت اچھا آپ نے استعمال کیا ہے، لیکن جو لرننگ ہے وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے. اچھا ریپڈلی امپروو کرنے کا میں یہاں پہ آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کا لسننگ میں 5 بینڈ آتا ہے تو 6 آنا شروع ہو جائے گا، 6 آتا ہے تو 7 آنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو بکس لینی چاہیے. آئلٹس لسننگ کی پریکٹس کریں، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں ایک بہت ساری ویب سائٹس اس طرح کی ہیں، اس میں آپ کو
ESL लैब के नाम से एक वेबसाइट मिलेगी. ESL कहते हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ESL लैब. तो उसके ऊपर काफ़ी सारी इस तरह की छोटी छोटी ऑडियोज़ दी हुई हैं, और वो बड़ी मुश्किल ऑडियोज़ हैं. मतलब ये नहीं कि उनके अंदर अल्फाज बहुत मुश्किल हैं, बट उनको प्रॉपर एक्सेंट में चूँकि बोला गया है, तो लोकल लोगों के लिए वो फिर थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती हैं. तो ESL लैब से आप उसको ट्रेन कर सकते हैं. वो आपको मैक्सिमम 20-25 मिनट्स रोज़ाना के देने होंगे. वो जैसे ही आप उसकी वो सीक्वेंस कंप्लीट कर लेंगे, वहाँ पे तकरीबन 100 ऑडियोज़ अवेलेबल हैं, और उसको के का नीचे ही जो है वो बाकी डेटा मौजूद है. तो आपको एक पेन भी नहीं चाहिए उसको ट्रेन करने के लिए. उसके अलावा जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी फॉरेनर से बात कीजिए. शुरू में आपको प्रेशर फील होगा, लेकिन बाद में ही आपके लिए इजी हो जाएगा. जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस फ़ोन कर लीजिए इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है. अच्छा, किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर ख़रीद लीजिए, कोई भी ऐप ख़रीद लीजिए, उसकी हेल्प लाइन पे कॉल कीजिए और इंग्लिश वाले जो लोग हैं उनसे बात कीजिए. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने एक कोई सी ऐप ले ली और उसकी आप हेल्प लाइन पे कॉल करें, उससे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो लिसनिंग है वो कहाँ पे है. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद है कैट. अच्छा जी, हाउ टू इम्प्रूव माई किड्स इंग्लिश लैंग्वेज. अच्छा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. घर बैठे नहीं हो सकेगा. अच्छे से लैंग्वेज सेंटर में एडमिशन लीजिए. तो अगर तो इस्लामाबाद से आप हैं तो यहाँ नॉलेज हाउस है, यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस है. अच्छा, इसी तरह से कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं. मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी वोकैबुलरी बिल्ड करने में, उसमें आपकी जो प्रोग्रेस है उसको डेवलप करने में बहुत हेल्प कर सकता है. तो बच्चे को क्लास का हिस्सा बनाइए. अगर वो घर पे बैठ के पढ़ेगा तो इंग्लिश नहीं इम्प्रूव हो सकेगी, या वो जिस लाइन पे इम्प्रूव होगी वो कोई अच्छी लाइन नहीं होगी. मिसाल के तौर पे उन लोगों की भी इंग्लिश अच्छी होती है जो कि मूवीज़ देखते हैं, लेकिन उनकी वोकैबुलरी बड़ी अजीब किस्म की होती है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल क्राइम थ्रिलर और रोमांस मूवी से अगर कोई बच्चा इंग्लिश सीखेगा तो क्या सीखेगा. ठीक है. तो उसको अपनी नीड की इंग्लिश नहीं आती होगी. अब नीड की इंग्लिश क्या है? इंग्लिश में बातचीत, एक दूसरे को ख़रीदना और बेचना. उसके बाद आता है दोस्त बनाना, उनको इनवाइट करना, लोगों को उनकी के बर्थडेज पे, न्यू ईयर पे, पार्टीज़ पे, फंक्शंस पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना. इसी तरह से लोगों को जो है वो कोई भी चीज़ बेचने की कोशिश करना इंग्लिश में. इसी तरह से डॉक्टर के पास जाना और उसको अपना मसला इंग्लिश में बताना, और उससे की का जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करना. फिर इसी तरह से इंटरव्यू का प्रोसेस, जॉब लेने का प्रोसेस, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये इंग्लिश में होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से आपको मिल सकती हैं. अच्छा जी, अब आगे एक जनरलाइज क्वेश्चन है, और ये है जी, वाई पाकिस्तान लिटरेसी रेट इज़ लो. देखें जी, सबसे पहली बात है कि जिन लोगों ने बेंचमार्क क्रिएट किए, उन्होंने बेंचमार्क कुछ अच्छे क्रिएट नहीं किए. कि फॉर एग्जांपल 5 ईयर एजुकेशन को कहा कि ये एक अच्छी एजुकेशन है, या 5 पढ़ा हुआ इंसान एक लिटरेट इंसान है. तो सबसे पहले इस बेंचमार्क को चेंज करने की ज़रूरत है. दूसरी चीज़ ये है कि लिटरेसी को इम्प्रूव करने के तो तब इम्प्रूव होगी कि सबसे पहले उसकी फैसिलिटीज़ बनेंगी. अब उसकी फैसिलिटीज़ क्या हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल इंस्टीट्यूट. ये 4 जो हैं वो आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो समझ लीजिए कि अगर आप तो एज अ कंट्री अगर लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले तो इनको बनाना पड़ेगा. दूसरी चीज़ है आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा. आबादी अगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर मुश्किलात ज़्यादा होंगी, फिर लिटरेसी रेट लो ही रहेगा. मिसाल के तौर पे एक टाउन में फॉर एग्जांपल 10,000 लोग हैं, उसमें 1,000 लोगों के पढ़ने की जगह है. तो फॉर एग्जांपल बच्चों की पॉपुलेशन अगर वहाँ पर 1,000 है तो ठीक है, लेकिन अगर वही बच्चों की पॉपुलेशन कुछ अर्से बाद 6,000 हो जाती है और वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो 1,000 की ही रहती है, तो वो कैसे इम्प्रूव होगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, चाइना के लिए भी
جہاں جہاں پہ پاپولیشن بڑی ہے وہاں پہ فیسلٹیز کو بڑا کرنا پڑے گا. اور دوسری چیزیں آؤٹ آف اسکول کڈس جو ہیں وہ بہت خطرے والی بات ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی بچے اگر اسکولوں سے باہر رہیں تو ان کے بگڑنے کے، ان کے جرائم پیشہ بننے کے، ان کے غلط کام کرنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. تو ایک بیمار معاشرہ اس سے تشکیل پاتا ہے. اچھا سوال تھا، بڑا فکری سا سوال تھا. اچھا اس کے بعد ہے جی اگلا کوشچن، اور یہ ہے جی فاریہ ہیں راول پنڈی سے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ سر ارتھ سائنسز کا کیا اسکوپ ہے. دیکھیں جی ارتھ سائنسز میں آج تک میں نے، اگر تو آپ یہاں پہ ہیں تو ارتھ سائنسز کے ڈپارٹمنٹس پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، ورلڈ اوور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. تو سب سے پہلے تو وہ یہ کہ وہ سیسمک ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا وہ انوائرمنٹ کو مانیٹر کرتے ہیں. یہ آتے ٹائم پہ یہ ضرور ایک اچھا فیلڈ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس میں جو لوگ ہیں وہ عام طور پہ گورنمنٹ کو سرو کرتے ہیں. تو اس میں کوئی بزنس امیجیٹلی پاسبل نہیں. ہاں ایکسٹریکشن کا بزنس ہو سکتا ہے، آئل رگز کا بزنس ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. گیس ایکسٹریکشن کا بزنس ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ ارتھ سائنسز میں ہی آتا ہے. تو آپ اس کو بالکل کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اگین یہ آپ کو اگر اس سے بہتر کوئی فیلڈ ملے تو وہ کیجئے. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، صرف 10 منٹ کی ویڈیو ہے، مستقبل کے کریئرز، اردو میں اس کا ٹائٹل میرے چینل پہ موجود ہے. تو اس کو پہلے دیکھ لیجئے، اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ آپ کو کرنا چاہیے تو ضرور کیجئے، ٹھیک ہے. کیونکہ مستقبل کے کریئرز میں پھر اس سے بہت بہتر انوائرمنٹل سائنس آ جاتی ہے، اس سے بہت آگے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جاتی ہے، مشین لرننگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ای کامرس آ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں آتی ہیں. اچھا تو ارتھ سائنسز کا ایک جو ڈپارٹمنٹ آپ کے اگر آپ راول پنڈی میں ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ کاظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ارتھ سائنسز کا باقاعدہ پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. لیکن اب اسٹل یو نیڈ ٹو گو دیئر، اور جا کے پوچھیے پروفیسر سے کہ جو لوگ پہلے ارتھ سائنسز میں گریجویٹ ہو کے گئے ہیں، ماسٹرز کر کے گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو کہاں کہاں پر پلیسمنٹس ملی ہیں. کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو جب سیکھنا ہے تو اس کے بعد اس کو یوز بھی تو کرنا ہے. اچھا جی ایک اور کوشچن ہے، واٹس یور ویو آن پاکستان's ایجوکیشن ول امپروو اور ناٹ اینڈ شوڈ لیو پاکستان فار ہائر ایجوکیشن. دیکھیں جی اب سمجھ لیجئے، دیکھیں چھوڑیں ضرور ملک کو، آپ پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، امریکن بھی ہیں، لیکن اگر آپ کو وہاں پہ لوکلی آپ کی جو ہے وہ آپ کو صحیح ایجوکیشن نہیں مل رہی تو بالکل چھوڑ دیں. لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اپنا ایک پاؤں اپنے ملک میں رکھیے، اس کے بعد آپ اس کو اگر تو ایجوکیشن نہیں امپروو، اگر آپ کو ایجوکیشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ابھی تک 10,000 اسکالرشپس ہیں ابھی تک، مطلب اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہیں ڈفرینٹ کائنڈس کے، ٹھیک ہے. اس میں کم سے کم پلیسمنٹس کی تعداد 20,000 لوگوں کی آسانی سے ہوگی. تو بالکل جائیے، 1-2 سال پڑھیے، واپس آئیے، لوگوں کو پڑھائیے، اس سے ریلیونٹ بزنس کیجیے، اس سے ریلیونٹ کام کیجیے، ونڈرفل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہ سچویشن تو اب کہاں خراب نہیں ہو رہی. بنگلہ دیش میں دیکھیے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ رائٹس ہوئے، وہ کس چیز پہ ہوئے؟ وہ جابس پہ ہوئے، ٹھیک ہے. کوٹا سسٹم کے اگینسٹ ہوئے، کیونکہ کچھ لوگوں کو وہ سسٹم فیور کر رہا تھا. تو اب یہ ہوا کہ وہ انہوں نے کتنا اتنا زیادہ پروٹیسٹ کیا کہ گورنمنٹ تک چلی گئی وہاں پہ. اور گورنمنٹ بھی وہ تھی جو کہ بہت اچھی گورنمنٹ سمجھی جاتی تھی بڑے لمبے عرصے سے، ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہوا تو اب یہ دیکھیے کہ اس پاکستان کی پرابلم نہیں ہے. پاکستان کا سمپل ایک پرابلم ہے کہ یہ ایک اوور پاپولیٹڈ کنٹری، یہ مین پرابلم ہے. باقی پرابلمس جو ہیں وہ اسی کا کوئی آؤٹ کم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ آپ کمپلیٹلی کنٹری کو چھوڑ جائیں تو میں تو اس چیز کا مشورہ نہیں دوں گا آپ کو. ہاں جائیے، 1-2 سال پڑھیے، 3 سال پڑھیے، بے شک نیشنلٹی بھی لیجیے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو اپنے لوگوں میں، اپنے ملک میں واپس آ کر اس کی خدمت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. میں نے بھی آج تک خود یہی کیا ہے، ایسا کیا ہے اور ایسا بارہا کیا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے.
اچھا جی، اب ہم آتے ہیں آج کے کچھ اسپیشل کوشچنس ہیں، اور یہ رپیٹ ہوئے ہوئے کوشچنز ہیں. اچھا جی، اب یہ خاتون ہیں ماریا، اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ وزٹ ویزے کے لیے انشورنس پالیسی لینی ہے تو $30,000 کی لوں یا 50,000؟ دیکھیں جی، 50,000 $30,000 آپ نے دینے نہیں ہیں، آپ نے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ دینی ہے. ٹھیک ہے، اب جب بھی کسی دوسرے ملک جاتی ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی اماؤنٹ دینی پڑتی ہے. اس کے اگینسٹ اگر آپ کو رسک ہو، فار ایگزامپل $30,000 کا رسک ہو، سے $50,000 کا رسک ہو، وہ آپ نے وہاں پہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ مشکل سے ایک $100 کی جو ہے وہ پالیسی ہوتی ہے، بلکہ کئی دفعہ 30 to $70 تک بھی مل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ یہ ساری پیمنٹ آپ نے ان کو نہیں کرنی ہوتی، یا نہ ہی یہ آپ کے ایکسپینسز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایک کمپنی 30,000 تک کا رسک کور دیتی ہے. 25 دن 50 دن جتنے بھی دن آپ اپنے وزٹ ویزا پہ رہتی ہیں، اس کے دوران گاڈ فاربڈ آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے، تو پھر یہ کہ وہ کمپنی 30,000 سے 50,000 تک جتنا بھی انہوں نے پرومس کیا ہوتا ہے وہ اس کو سرو کرتے ہیں، اور وہ آپ کا دوسرے ملک میں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، وہ آپ کا دوسرے ملک میں آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ سب ہوتا ہے. اچھا جی، اب ہیں جی عاصم ہیں برٹش کولمبیا کینیڈا سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا سب سے فیوریٹ جو ہے وہ سیلف ہیلپ رائٹر کون ہے. دیکھیں جی، وہ رائٹر تو نہیں ہے، اسپیکر ہیں، اور وہ ان کا نام ہے جم رون. اور اگر آپ کو سیلف ہیلپ کو پڑھنا ہے تو آپ ان کو بالکل مطالعہ کیجیے. لیکن وہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو اب وہ مزید جو نئی چیزیں ہیں، ان نئے وقت کے تقاضے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پرانی ہیں، لیکن سٹل ان کا 70% سٹف جو وہ انہوں نے اپنی اسپیچز میں فرمایا ہے وہ اب تک ویلڈ ہے. تو آپ اس کو بالکل پڑھیے. اچھا جی، اب ہیں جی لیبنان سے پاکستانی خاتون ہیں عافیہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ علاج کے لیے ویزا کیسے حاصل کروں. تو دیکھیں جی، آپ کا ہاسپٹلائزیشن کا ویزا، آپ B2 ویزا اپلائی کیجیے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ کو سمپل فارم فل کرنا ہے. آپ نے جو اس کے ساتھ ایویڈنس ایڈ کرنا ہے، کنسرن ہاسپٹل کا نام لکھیے جہاں پہ آپ علاج کرانا چاہتی ہیں، اور اس ہاسپٹل سے آپ کے جو ڈاکومنٹس وصول ہو، کوئی بھی چیز وصول ہو، اس کو آپ ایز این ایویڈنس لگائیے. تو وہ عام طور پہ آپ کو جلدی یہ ویزا مل جاتا ہے. ویسے بھی آپ لیبنان سے جانا چاہتی ہیں تو زیادہ بڑی آبادی نہیں ہے، تو میرے خیال میں آپ کا کیس جلدی ہو جانا چاہیے. اچھا جی، آپ کا کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھیے. جی پلیز، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے. اچھا جی، یہ اب آج کا آخری سوال ہے، یہ شاہدہ نے کیا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پیسٹری شیف بننا چاہتی ہوں، تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. پیسٹری شیف بننا بڑا انٹرسٹنگ سا کام ہے، بہت انٹرسٹنگ کام ہے. تو اگر تو آپ ڈائریکٹلی کسی اچھی بڑی سی بیکری، انٹرنیشنل بیکری، یا پھر اسپیشلی 5 اسٹار ہوٹلس کی بیکری میں وہاں پہ کوئی کورس ہوتا ہے تو اس کو ضرور کیجیے. اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ کو دوسری جو چیز ہے، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں کے کالجز میں آپ کو اس کی ہیلپ مل سکتی ہے. عام طور پہ پیسٹری شیف کے لیے 4-5 کورسز کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا. بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک پیسٹری میکنگ کا کیجیے، ایک پیسٹری اینڈ کیک ڈیکوریشن کا کیجیے. ٹھیک ہے، اور اس کو خود بنائیے. اس کو بنائیے، اس کے سیمپل ٹیسٹ کروائیے مختلف لوگوں کو، جو فیلڈ کے لوگ ہیں ان کا فیڈ بیک لیجیے، اس کو امپروو کیجیے. تو اس طرح آپ ایز اے پیسٹری شیف کافی کامیاب ہوں گی. میری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں، اور جن سب نے
اپنے کوشچنس پوسٹ کیے ہیں، وہ تمام لوگ جو میرا پروگرام لائیو دیکھتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کی پریشانیاں سالو ہوں، اور اگر آپ کے کچھ کوشچنس ہوں تو میرا ای میل جو ہے وہ اسی جو یہ لائیو پروگرام ہے جب یہ اپلوڈ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا جائے گا، تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ تو باقی اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ خوش رہیں، کیونکہ جتنا خوش رہیں گے زندگی اتنی بہترین ہوگی۔